رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے فرمایا تھا کہ اے بیٹے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم سوال کرو تو اللہ ہی سے کرو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر تم مدد مانگو تو اللہ ہی سے مدد مانگو. یعنی ہر معاملے میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اسی سے توقع رکھو، اسی پر توکل کرو اور اس سے مانگتے رہو، کیونکہ مانگنا اس کو پسند ہے. وہ مانگنے والوں سے یعنی اللہ سے جو مانگتے ہیں ان سے وہ محبت کرتا ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے. اس سلسلے میں قرآن مجید میں آتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو تمہاری ہی طرح کے بندے ہیں، یعنی ان سے مانگتے ہو، انسانوں سے مانگتے ہو. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ضروری ہے کہ جب تم انہیں پکارو تو وہ تمہیں اس کا جواب دیں. خصوصاً مرے ہوئے لوگوں کو اگر پکارا جائے تو وہ ہماری پکار کہاں سے سن سکتے ہیں؟ سویا ہوا انسان ہماری پکار نہیں سنتا تو فوت شدہ کیسے سن سکتا ہے؟ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنے سے، دعا کرنے سے منع کر دیا گیا. فرمایا فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین. بس اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ پکاریے. یعنی الہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس انسان اپنی حاجات لے کر جاتا ہے، جس سے دعا کرتا ہے، جس کے آگے سجدہ کرتا ہے، جس کے نام پر قربانی کرتا ہے، جس کو خوش کرنے کے لیے سارے کام کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے. تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ پکاریے ورنہ آپ بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی صورت میں بھی شرک کو پسند نہیں فرماتے.